وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے بڑی پیاری وضاحت کی، اللہ پاک اپنے بندے پر سلام بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اس بندے کو سلام کہلواتا ہے، اور ایک مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک اپنے بندے کو مصیبتوں سے سلامت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد۔ محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جنت کے باغات میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ حکمت بری باتیں سننے کے لیے، علم و علماء کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے اس پروگرام میں ہم حاضری دیتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی بڑی ہی معلوماتی باتیں ہوں گی۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ آپ تو بکریاں چرایا کرتے تھے، تو آپ کو اتنی حکمت کیسے مل گئی؟ آپ فرماتے ہیں بلا شبہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن سچ بولنے کی برکت سے، امانتوں کی ادائیگی کی برکت سے اور فضول باتوں سے پرہیز کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر ہم یہ خصوصیات اور یہ صفات اپنا لیں، ہم جھوٹ بولنے سے بچیں، سچائی کو اپنا لیں، ہم خیانت سے بچیں، امانت داری کو اپنا لیں، ہم فضول باتوں سے بچیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہمیں بھی حکمت کی دولت عطا فرمائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے حکیم لقمان کی نصیحتیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت دیکھیں کہ اللہ پاک نے وہ نصیحتیں قرآن عظیم میں حکایت فرمائیں۔ یہ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر۔ یعنی آپ سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے اللہ پاک کی عبادت، علم، عمل کے ذریعے آپ کامل بن جاؤ، پھر دوسروں کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ علماء کا طریقہ ہے، انبیاء کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے کہ وہ کامل تھے اور دوسروں کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، یہ وضاحت جو ہے نا تفسیر طبری میں کی گئی، اور جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں جو اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ تم جتنی استطاعت رکھتے ہو اس کے مطابق نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، لوگوں کو اللہ کے احکامات بتاؤ، اللہ کی فرما برداری کا بتاؤ، اللہ کی نافرمانی سے روکو، حرام کاموں سے روکو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا جانو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 177، جو تم میں کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر وہ اس کی قوت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روک دے، پھر اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، یہاں دیکھیں تربیت کا ایک وصف پایا جا رہا ہے، اور
ہم جب بھی تربیت کی بات کریں گے تو استاد کی، ٹیچر کی، مدرس کی، پروفیسر صاحب کی، تو استاد صاحب تو ہیں ہی، قاری صاحب ہیں، تو ابو بھی ہیں، تو چچا بھی ہیں، تو تایا بھی ہیں، تو سسر صاحب بھی ہیں، تو والد بھی ہیں، جو بھی ایچ او ڈی ہیں، جو بھی بڑے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کی تربیت کریں. سمجھیں کہ ہمیں تربیت کے ٹاپکس مل رہے ہیں، کہ ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ بھئی نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے اور نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی سے منع کرنا ہے اور برائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. اس طرح کی جب ہم ٹریننگز کریں گے اپنے درجوں میں، اپنے کلاس روم میں، اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے آفس کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے شاپنگ مال کے اندر، کئی لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کہ ماحول کیسا بن جائے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری ترتیب ہے کہ پہلے ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، پھر زبردست. نماز کی تلقین کر سبحان رہے ہیں، اللہ. پھر صبر کی تلقین کر رہے ہیں. نہیں، پہلے خود وہ عمل کریں، خود ٹھیک ہو جائیں، جب پھر دوسروں کو نیکی کی دعوت دیکھیں دینے کی. عقائد کی، اعمال کی، پھر اعمال میں مزید اور اعمال کی آپ اپنے شہزادے کی تربیت فرما رہے ہیں. اچھا، اس میں فرمایا کہ جیسے اللہ پاک نے اس کو ہدایت بھی فرمایا کہ معروف کا حکم کرنا ہے اور منکر سے روکنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی علماء نے وضاحت کی کہ معروف کیا ہے. جی. تو جو اچھے کام ہیں وہ معروف ہیں، جو برے کام ہیں وہ منکر ہے. منکر. یعنی جس کو عقل سلیم جو ہے، جو سلامتی والی عقل اور صحیح عقل جو ہے، جس کو اچھا سمجھتی ہے وہ معروف ہے، جس کو سلامتی والی طبیعت برا سمجھتی ہے وہ منکر ہے. اسی طرح اس کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کے رسولوں نے جس چیز کا حکم دیا وہ معروف ہے، اور انہوں نے جس چیز سے منع کیا وہ منکر ہے. اور مفسرین نے اس کا مفہوم بہت وسیع بیان کیا کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، عقائد سے لے کر، اچھے عقائد سے لے کر مستحبات تک، یہ سارے معروف میں شامل ہیں. اور جتنے بھی برے کام ہیں، شرک کفر سے لے کر جتنے بھی گناہ ہیں، ممنوعات ہیں، وہ منکر میں داخل ہیں. تو بہرحال یہاں جو حکم دیا گیا کہ معروف کا حکم کرنا ہے، تو ہم کسی بھی نیک کام کا حکم کریں گے تو اس پر عمل ہوگا، اور جو منکر سے روکنے کی بات ہے، کسی بھی طرح کی برائی سے روکیں گے تو اس پر عمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اچھا حضور، مزید جو یہاں معروف اور منکر کا ذکر ہوا، نیکی کی دعوت کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، برائی سے روکنے کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، تو اس پر بھی ہمیں کچھ مدنی پھول ملے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مدرس، اور مدرس سے پہلے بہت اچھے طالب علم، اور اللہ سے محبت کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے، عالم باعمل. آپ فرماتے ہیں کہ دین کا مرکزی سینٹر، جو سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ نیکی کی دعوت ہے. اور یہ وہ کام ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو بھیجا، مبعوث فرمایا. تو اگر اس کام سے غفلت برتی جائے، بے توجہی برتی جائے، لوگ نہ اس کا علم حاصل کریں، نہ اس پر عمل کریں، تو نبوت کے مقاصد ہی فوت ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اس پر کیسے عمل ہوگا؟ جب کوئی تبلیغ کرے گا نا، وہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، درس کی صورت میں، بیان کی صورت میں، مختلف صورتوں میں اس کی جو ایک دعوت دی جائے گی، تو جب یہ چیز مضبوط ہوگی نا. مثال کے طور پر آپ فضائل علماء بیان کریں گے تو لوگ علم دین کی طرف آ جائیں گے. آپ حفظ کے فضائل بیان نہیں کریں تو لوگ حفظ کی طرف کیسے آئیں گے؟ آپ ماں باپ کا ادب و احترام نہ بیان کریں تو ماں باپ کا ادب و احترام لوگ کیسے حاصل کریں گے؟ اچھا، ماں باپ کو آپ ٹیچ کریں، آپ نیکی کی دعوت دیں کہ اولاد کو دین سکھانا ہے. قو انفسکم اہلیکم نارا، ایمان والوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے. یہ آیت اور اس کے آگے تفسیر، اس کی وضاحتیں بیان کریں، دیکھیں لوگوں کا ذہن کیسے بنتا ہے. تو یہ نیکی کی دعوت جو ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دین کا ستون ہے، پلر ہے، پلر. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر نیکیاں کیسے عام ہوں گی، برائیاں کیسے ختم ہوں گی؟ جب بندے کو فائدہ پتہ چلتا ہے تو بندہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بندے کو نقصان پتہ چلتا ہے تو بچنا شروع کر دیتا بے ہے. شک. تو یہی نیکی کی دعوت ہے. فضائل بیان کرتے ہیں تو نیکی کی دعوت ہوئی. اچھا، برائی سے روکا تو اس کے نقصانات بتائے گناہ کے، تو اس سے بچنے کا ذہن بنتا ہے.
اور نیکی کی دعوت دینے کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوئے. عرش کا سایہ نیکی کی دعوت دینے والے کو نصیب ہوگا. سبحان اللہ. اور ایک روایت کے مطابق کہ جنت میں بھی ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، جس سے پتہ چلے گا یہ دنیا میں نیکی کی دعوت دیتا تھا. معلم تھا، مبلغ تھا، داعیاً الی اللہ باذنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہے کہ آپ نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہیں. حضور جو نیکی کی دعوت دے گا اسے جنت الفردوس ملے گی، آئے ہائے. یعنی گویا کہ جنت الفردوس میں قرب مصطفیٰ ملے گا. اور نیکی کی دعوت دینے والے کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ایسے بندے کو عذاب دیتے ہوئے رب تعالی حیا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایسے ان کے فضائل بیان اللہ پاک کیے ان گئے. کی قبروں کو روشن فرمائے گا، اس طرح کی روایت. یہ روایت بھی ہے. تو نیکی کی دعوت دینے کے بہرحال بہت سے فضائل ہمیں روایات میں ملتے ہیں. جیسے اس آیت مبارکہ میں بھی نیکی کی دعوت کا حکم دیا گیا، تو کیا جو بندہ نیکی کی دعوت دے تو یہ بھی ایک اعلیٰ اوصاف میں سے ہے، یہ بھی ایک بندے کی اچھی صفات میں سے ہے، اچھے اخلاق کا یہ حصہ ہے. قرآن کریم میں ایمان والوں کے اوصاف بیان ہوئے، کئی اوصاف بیان ہوئے. اس میں ایک وصف یہ بھی بیان ہوا کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے، وہ برائی سے منع کرتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 112. التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. وبشر المؤمنین. ایمان والے جن میں یہ اوصاف ہیں، خالق و مالک، رب کائنات، جنت و دوزخ کا مالک، فرما رہا ہے کہ یہ جو اوصاف والے ایمان والے ہیں جن میں یہ اوصاف ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو. اس میں نیکی کی دعوت دینا بھی شامل ہے. شامل ہے. اچھا، اس میں عمر بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے نیکی کی دعوت دینے کے کون کون سے مواقع کیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ جی، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کنسیپٹ کہ جب یہ سنتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینی ہے تو عصر کے بعد علاقۂ دورہ دینے جانا ہے تو نیکی کی دعوت ہوگی، پھر 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے تو جا کے نیکی کی دعوت دیں گے. تو ادارے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کے 20 مواقع بنتے ہیں. ماشاءاللہ. نماز کا وقت ہے، نماز کی دوسروں کو دعوت دیں. اب فجر میں سوئے ہوئے ہیں سب، تو آپ ان کو دعوت دیں کہ اٹھ کے نماز پڑھیں. اسی طرح جو نئے طلباء کرام آتے ہیں، اولا میں آئے ہیں، ان کا قرآن پاک درست کرنے کی حاجت ہوتی ہے. نئے لوگ آئے ہوتے ہیں ان تو کو نئے جو آتے ہیں ان کو استقامت بھی ان کی ذرا وہ خطرے میں ہوتی ہے. تو یوں ان پر انفرادی کوشش کریں، انہیں نیکی کی دعوت دیں، ان کو قرآن پاک پڑھانے کا ان کا سلسلہ شروع کروا دیں. اسی طرح اسباق میں مدد کر دینا، یہ تو ایک معاونت ہوئی. اور اس طرح اور بھی اسباق میں مدد کے لحاظ سے آپ کسی اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے تو آپ اوروں کی اس میں مدد کیا کریں، یہ نیکی کی دعوت کی صورت بن گئی. اچھا، سونے سے پہلے سونے کی سنت آداب آپ بیان کر دیں، اٹھنے کے بعد آپ دعا پڑھا دیں، کھانے سے پہلے کھانے کی دعا اور اس میں سنتیں اور آداب کھانے کی بیان کر دیں، کھانے کے بعد کی سنتیں آداب، کھانے کے بعد کی دعا، مسلسل وہ سلسلہ ہے. اچھا، پھر ماشاءاللہ 12 دینی کام کورس کے سلسلے ہیں، طلباء کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے کے سلسلے ہیں. قرآن پڑھانا کتنی بڑی نیکی ہے. ایک تو نیکی کی دعوت ہے، اس میں نیکی کرنا بھی ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی ہے کہ جب پڑھائیں گے طلباء آئیں گے ان کو آپ نیکی کی دعوت بھی دیں گے. اچھا، آپ اجتماع میں آ گئے، انفرادی کوشش کریں، ملاقات کریں. ایک تو آپ نے نیکی یہ کی کہ اجتماع میں آئے، اس ایک نیکی کی برکت سے آپ کو مزید موقع مل رہا ہے، آپ ملاقات کریں. اس طرح آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے، آپ کے تجربات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، ثواب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک جو نا کانفیڈنس بلٹ ہوتا ہے
کہ دیکھو میں اتنوں سے ملاقات کی، میں نے اتنوں کو اجتماع کی دعوت دی، اجتماع میں تو آیا ہوا ہے، میں نے اس کو دعوت دی کہ آئندہ بھی آنا ہے، میں نے قافلے کی دعوت دی۔ اچھا پھر 12 دینی کام کورس اگر کر لیں تو پھر تو زبردست وہ ایک تربیت ہو جائے گی۔ یہ تو بہت زبردست جو ہمارے پاس کتاب بھی آ گئی 12 دینی کام کے نام سے، الحمدللہ۔ اور اسی طرح ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوا 12 دینی کاموں کی ترغیبات، تو وہ تو ہے ہی نیکی کی دعوت کی ترغیبات یاد کرنے کا رسالہ، وہ ترغیبات یاد کر لیں، اب اس کو ہم یاد کر کے کسی کو بھی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، جیسے نماز کی دعوت دینی ہے، علاقہ دورہ کی دعوت دینی ہے، مدنی قافلے کی، کورسز کی، نیک اعمال کی، تو ترغیبات اس میں موجود سمجھے ہیں ترغیبات کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں پیٹرن دیا جائے گا کہ آپ کس طرح بولنا کے کیا ہے۔ الفاظ میں کس انداز سے دعوت دیں۔ اچھا اور میں توجہ دلاؤں آپ کی ناظرین کی کہ نیکی کی دعوت پوری کتاب ہے جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اس میں تو نیکی کی دعوت دینے کے فضائل، نیکی کی دعوت دینے میں سستی کے نقصانات، اور پھر دیگر کتنی چیزیں ماشاءاللہ مبلغین کے لیے احتیاطیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، درس دینے کا طریقہ کار، درس کی احتیاطیں سب اس میں بیان ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ تو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے آج ہم نے سنا، تو ناظرین یہ کتابیں جو ذکر کی گئیں ان کا مطالعہ کیا جائے، 12 دینی کام کورس کی بھی بات ہوئی، یہ کورس کر لیں گے تو اس سے بھی ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے اصول، نیکی کی دعوت دینے میں جو احتیاطیں ہیں انشاءاللہ یہ بھی سیکھنے کو ملیں گی، اور جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے تو قرآن پاک میں جو مومنین کے اعلیٰ اوصاف بیان کیے گئے ان اوصاف کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان قرآنی احکامات کو سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال بھی شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل محترم ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام محمد سعد رضا تاری ہے، میں جامعۃ المدینہ دین گاہ کا طالب علم ہوں، اور میرا سوال حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ایک مرید کی اپنے پیر کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اپنے پیر سے محبت ہونی چاہیے۔ جب وہ کیسی وہ شعر کی صورت میں کسی نے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اچھا جو اللہ سے ملاتے ہیں اس سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس سے پیار کیسا ہونا چاہیے، اس کی فرما برداری کیسی ہونی چاہیے، اس کا ذکر کتنا ہونا چاہیے، اس کا احترام کتنا ہونا چاہیے، اس کی عقیدت کتنی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو ان کا مرید بنانے کے اندر ایکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو پیر و مرشد کے حقوق وغیرہ جو بیان کی اس میں سے کچھ اپنی یادداشت پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ رسول کے بعد سب سے مضبوط تعلق جو ہے اپنے پیر سے قائم کرے، اس طرح کا کچھ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تمام اولیاء زمانہ سے اپنے پیر کو ترجیح دے، پرائرٹی دے کہ سب سے کامل میرا پیر، میرے باپا جیا نہ ہو، میرے مرشد جیا نہ ہو، یہ زبان پر بھی ہو دل میں بھی ہو۔ اچھا اور پھر فرمایا کہ مردہ بدست زندہ، یہ مرشد کے حقوق کے تعلق سے آ رہا ہے، اور یہ حقوق سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس سے عقیدت محبت میں مضبوطی اور ترقی ہوگی۔ اچھا مردہ بدست زندہ، جیسے مردہ جو ہے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اب وہ غسال جیسے اس کو غسل دے، دائیں کروڑ لٹائے بائیں کروڑ لٹائے جو کرے اس کے، وہ اپنی تو نہیں چلاتا نا، تو اسی طرح مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ہو جائے۔ پھر اس کے لیے نا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ پیر نائب رسول ہے، دیکھیں ہر عالم جو ہے صحیح العقیدہ عالم با عمل، یہ نائب رسول ہے۔ عالم کو ہی اللہ پاک چاہتا ہے تو ولایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے کبھی کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں فرمائی، ولایت عطا فرمائی تو پہلے علم عطا فرمایا۔ اچھا پیر کامل کے لیے عالم ہونا شرط ہے، تو ہمارا پیر عالم بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ نائب رسول ہے۔ اب نائب رسول سے کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی عقیدت ہونی چاہیے۔ اور مزید اس کے لیے آداب مرشد کامل کتاب ہے، ماشاءاللہ نگران شورا کے بیانات، وہ کامل مرید جامع شرائط پیر، اس طرح کے کئی بیانات تحریر صورت میں آئے، ان کو بھی پڑھیں گے تو اس سے بھی پیر و مرشد کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد حامد رضا اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان اتار نیپال گنج میں علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ میرا سوال نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ ہے
کہ ہم دعوت اسلامی کے ادارے میں رہتے ہیں یا کسی بھی ادارے میں رہتے ہیں تو ہمارے آس پاس میں مختلف ذہنوں کے طلبہ کرام رہتے ہیں، ہر ایک کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے۔ ایسے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بعض لوگوں کا ذہن بزنس کی طرف جاتا ہے اور وہ پڑھائی چھوڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ کس طرح ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں، جواب ارشاد فرمائے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے اساتذہ کرام اور اہل خانہ کے لیے علم دین اور صحت و عافیت کی دعا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ آمین آمین۔ اللہ پاک صحت عافیت عطا فرمائے اور آپ پر، آپ کے استادوں پر کرم فرمائے، ہم سب پر، حاضرین و ناظرین پر اللہ پاک کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ نیپال والے ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے، امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت سے بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ میں نے ان کی محبتیں پریکٹیکلی جا کر دیکھی، 2 مرتبہ میرا نیپال کا سفر ہو چکا ہے۔ فرسٹ ٹائم شاید 2002 میں گیا تھا، آج سے کوئی 22 سال پہلے۔ تو پوکھرا ایک شہر ہے، وہاں ہمارا اجتماع ہوا، تو ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع تھا، اور اجتماع کے آخر میں وہ موسلادھار بارش ہوئی تھی، وہ یاد ہے۔ اور پھر سیکنڈ ٹائم نگران شورا کے ساتھ حاضری ہوئی، یہ تو شاید 2020-21 میں 3-4 سال پہلے حاضری ہوئی تھی۔ تو ماشاءاللہ کٹھمانڈو میں ہمارا وہ تربیتی سلسلہ تھا۔ پھر ہم ایک شہر میں ہم حاضر ہوئے تھے، وہاں میدان اجتماع تھا۔ ہمارا جامعہ نیپال گنج میں ہے، اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ دنیا بھر میں فیضان علم کو عام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ نیپال گنج کے اندر یہ ماشاءاللہ اردو بہت اچھی بولتے سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کا وہ انداز اردو بولنے کا۔ تو دیکھیں ایک ادارے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اذہان ہیں، ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق، تنظیم کے مطابق رکھنا ہے، پیر کے ارشادات کے مطابق رکھنا ہے، اور اوروں پر بھی اس کی انفرادی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے نیکی کی دعوت کے تعلق سے اسی پروگرام میں بہت کچھ سنا، تو نیکی کی دعوت اس تعلق سے بھی دی جاتی ہے۔ وسوسے آتے ہیں کہ شادی کرنی ہے، کام کاروبار، تو گھر بار، تو معاشرہ، تو اسٹیٹس۔ بھائی جو علم دین حاصل کرنے میں، علم دین سکھانے میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے یہ فضیلت، انجینئر صاحب کے لیے یہ فضیلت ہے، کہ جو بزنس کرتے ہیں طرح طرح کے، ان کے لیے فضیلت ہے، طالب علم کے لیے فضیلت ہے، عالم دین کے لیے فضیلت ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہم دیکھیں، دعوت اسلامی کے اندر کتنی عزتیں ملتی ہیں مدنی اسلامی بھائیوں کو، علماء کو، اور ہم نے خوشحال دیکھا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ خیر انشاءاللہ الکریم۔ ابھی نیپال سے ہمارے اسلامی نے سوال کیا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ دنیا بھر میں قائم ہے اور کئی ممالک میں قائم ہے، اور ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے جس میں ہم آپ کو بیرون ملک کے جامعۃ المدینہ کا تعارف بھی کروایا کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فیضان جامعۃ المدینہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین، جامعۃ المدینہ فیضان عطار یہ نیپال جو سب کانٹیننٹ برصغیر کے میں واقع ہے نیپال، اور ایک پہاڑی سلسلوں سے معروف کنٹری ہے، اس میں ایک خوبصورت لوکیشن میں جامعۃ المدینہ فیضان عطار واقع ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت عظیم الشان 4 فلورز پر مشتمل ایک عظیم الشان بلڈنگ ہے۔ اس میں بڑی خوبصورت اور بہت زیادہ منظم لائبریری بھی واقع ہے، جس میں طلبہ کرام اپنا مطالعہ کرتے ہیں، اور خوب اس میں سرچ کے مواقع بھی دیے گئے ہیں۔ اس جامعۃ المدینہ کا جو میڈیم ہے، یعنی اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، وہ نیپالی اور اردو ہے، اور اس میں عربک لینگویج اور انگلش لینگویج کی تعلیم بھی انکلوڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمک ایجوکیشن بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے تعلیمی بورڈ، کنز المدارس بورڈ سے ایفیلیٹ بھی ہے، الحاق بھی ہے، یہاں کے طلبہ
کنز المدارس بورڈ کے ایگزام بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں دورۃ الحدیث شریف تک درجات ہیں، اور کئی ایک درجات سے طلبہ کرام پاس آؤٹ ہو کر فارغ التحصیل ہو کر دنیا کے مختلف ممالک میں دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک جامعۃ المدینہ فیضان عطار کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اور تمام جامعۃ المدینہ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ یہ سوال چلائیے۔ میرا نام حسنین عطاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیر اسماعیل خان میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال ہے کہ دعوت اسلامی میں زیادہ پڑھنے والے کو ترجیح دی جاتی ہے یا زیادہ مدنی کام کرنے والے کو؟ نہیں، علم اور عمل دونوں چیزیں چاہیے۔ بھی آپ علم دین حاصل کریں گے تو آپ دعوت اسلامی کے لیے زیادہ ایکٹیو اور افیکٹو ہو سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کسی سطح کے نگران بناتے ہیں تو اس کے اندر ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ مدنی اسلامی بھائیوں کو، حافظ اسلامی بھائیوں کو، سیدوں کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ تو علم و عمل دونوں کا وہ کمبینیشن ہے۔ لیکن مجھے وہ ایک اور قید یاد آ رہی ہے، وہ مدنی اسلامی بھائی جو دینی کاموں میں نمایاں ہوتے ہیں، تو یہ آپ عام طور پہ تربیت فرماتے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہ دینی کاموں میں ایکٹیو بھی ہوں، اور یعنی ہمیں دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا تنظیمی طور پہ، جس کو کہتے ہیں ہمیں تنظیمی علماء چاہیے۔ زندہ بات۔ بھی علم تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، جتنا علم حاصل کریں نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، الحمدللہ العلم نور، تو یہ روشنی روشنی ہے، الحمدللہ روشنی تو جتنی بڑا اچھا ہے انشاءاللہ۔ نظر، دل، دماغ، دنیا، ظاہر، باطن، آخرت، قبر، قیامت، پل صراط، روشنی روشنی روشنی۔ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کو تو میں سچی عرض کروں گا کہ مفتی دعوت اسلامی کو رول ماڈل بنائیں بطور طالب علم۔ یہ نگران بھی تھے، بہت سارے شعبوں کے نگران، پھر علاقہ دورہ کرنے والے، بیان کرنے والے، قافلوں میں سفر کرنے والے، امیر اہل سنت کے نیک اعمال کا رسالہ جیب میں رکھنے والے، اس کا جائزہ لینے والے، اور مرشد کرنے والے۔ اور عالم کیسے؟ یہ انوار الحرمین آپ کی تفسیر ہے نا، جی جو عربی میں لکھی ہے جلالین پر، جی، مکتبۃ المدینہ سے ٹھیک ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ علمی لحاظ سے کیسے تو مفتی تھے، مفتی، اور ساتھ میں عملاً دیکھیں کیسے تھے، علاقہ دورہ کر رہے ہیں اور امامت بھی کرتے تھے، خطابت بھی کرتے تھے۔ تو چونکہ دیکھیں ایک ہے ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے وہ کہا، عالم، تنظیمی عالم۔ دیکھو علماء اور بھی ہیں جو بھی علماء اہل سنت ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو دعوت اسلامی کو کیسے علماء چاہیے؟ جو تنظیم کو سمجھتے ہوں، جو شعبوں کو سمجھتے ہوں، تاکہ جب درس نظامی سے فارغ ہوں ہم کسی کو اس شعبے میں بھیج دیں، کسی کو اس شعبے میں بھیج دیں، کسی کو اس شعبے میں بھیج دیں۔ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ہر شعبے کو مدنیوں کی ضرورت ہے۔ جو بہتر کام علماء کریں گے غیر عالم نہیں کر سکتا۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ اچھا، نگران بناتے ہوئے ہم ترجیح دیتے کہ جو عالم اسلام بھائی ہیں، مدنی اسلام بھائی ہیں، تو بیٹا علم بھی حاصل کرنا ہے، بارہ دینی کام بھی کرنے ہیں، اور فارغ ہو کر نہیں، اس دوران کرنا ہے، اس دوران کرنا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کورسز بھی کرنے ہیں، قافلوں میں بھی سفر کرنا ہے، تاکہ جب آپ فارغ ہوں تنظیم کو سمجھتے ہوں اور تنظیمی کاموں کے آپ ایکسپیرینسڈ پرسن ہوں، آپ سکھانے والے ہوں کہ اب درس نظامی مکمل ہو گیا، میں کس شعبے میں جاؤں؟ ارے بھائی پہلے سے سوچنا تھا، اور 12 دینی کام کرنے تھے، اور قافلے میں جانا تھا، یا کسی اور شعبے میں آپ کا ذہن ہے۔ ہمارے ابھی ایک اسلام بھائی میرے تصور میں ہیں، انہوں نے درس نظامی فارغ ہوئے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی 12 ماہ کے لیے چلے گئے۔ اس سے پہلے وہ ٹرانسپورٹ مجلس کے ذمہ دار تھے دوران طالب علمی ہی، اور بہت اچھی کارکردگی تھی ان کی، آپ کے تصور میں آ گئے ہوں گے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا، آپ بھی ایسے بنو بھائی۔ اسی طرح کے اسلامی بھائیوں کے ہم کچھ تاثرات بھی آپ کو سنایا کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کا ذہن بنے کہ جنہوں نے دور طالب علمی میں دینی کام کیا، تنظیم کو سمجھا، مدنی مشوروں میں آتے رہے، اپنے نگرانوں سے مربوط رہے، اور پڑھائی میں بھی نمایاں رہے، تو آج کہاں کہاں جا کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے آج بھی انہی میں سے کسی اسلام بھائی کے تاثرات بھی سنتے ہیں۔ وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، نمایاں مدنی اسلامی بھائیوں کے تاثرات۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Muhammad Uwais Attari Madani. I am from UK Nottingham. Bihamdillahi ta'ala, I
entered into the blessed environment of Dawat Islami in the year approximately 2012. Bihamdillah ta'ala, the attachment of Dawat Islami and the blessings of Sayyidi wa Murshidi Amir Sunnat gave me the mindset to enter into Jamiatul Madina. Bihamdillah ta'ala, I entered into Jamiatul Madina approximately year 2015. Alhamdulillah, from the blessings of our parents, Amir Sunnat, the senior teachers, I completed the Dars Nazami 6-year course in Bradford Jamiatul Madina approximately year 2021. After that, I passed my teaching test, the Tadrisi test, and I started to teach in my local city in a part-time Juz Waqti Jamiatul Madina. And alhamdulillah, currently I am still teaching in the part-time Jamiatul Madina, and through the blessings of Shaykh al-Tariqat Amir Sunnat, alhamdulillah, I've been bestowed with the responsibility of leading the branches of the part-time Jamiatul Madina all around the UK. And currently I'm lead of this department, and the blessings of Amir Sunnat are immense, bihamdillah ta'ala, that we are progressing very far in the UK with the du'as and supplications of Amir Sunnat. May Allah Tabarak wa Ta'ala grant us all the tawfiq to do the works of Dawat Islami, do the works that Amir Sunnat wants us to do, make us true disciples, followers of Amir Sunnat. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. आज का सवाल भी नोट कर लीजिए। मोहब्बत मुर्शिद बढ़ाने के लिए चंद रिसालों का तारुफ करवाया गया, तो इन रसाइल में से किसी एक रिसाले का नाम बयान करें। स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर आपने रिप्लाई करना है। इंशाअल्लाहुल करीम दुरुस्त जवाब देने वालों के दरमियान कुरान अंदाज़ी होगी, और जिनका नाम निकलेगा उन्हें 1 साल के लिए माहनामा फ़िज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। आज के प्रोग्राम में हमने नेकी की दावत की अहमियत को सुना, बुराई से मना करने की अहमियत को सुना, और इसके फ़ज़ाइल भी बयान हुए। अल्लाह करीम हमें नेकी की दावत देने वाला, बुराइयों से बचने, दूसरों को बचाने वाला बनाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत